لے کیا لے کے جیسے وہ ہٹو یعنی ہٹ جاؤ، سائڈ پہ ہٹ جاؤ، بھی آوازیں لگاتی نا بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، یعنی ایسا کوئی نہیں تھا۔ یعنی اونٹ پر آپ سوار تھے، اونٹ کو نہ آپ مارتے تھے اور نہ ہی آگے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو کہتے تھے بھی راستہ دے دو راستہ دے دو، کہ تو بذات خود کوئی فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہاں اللہ نے تجھ میں فائدہ نقصان کی طاقت رکھی ہے، اللہ نے تجھے یہ شرف بخشا ہے۔ یعنی یہ میں نے عرض کیا تھا کہ رکن یمانی کا مس کرنا جو ہے یہ ثابت ہے، اس کا بوسہ ثابت نہیں ہے، جبکہ حجر اسود کا بوسہ ہے کہ جب ایک جہان میں دوسرے جہان کی کوئی چیز لائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی جہان کی صفات اس میں پیدا کر دیتا ہے۔ تو حجر اسود کو زندگی دی جائے گی تاکہ اپنے بوسہ دینے والوں کو عزت دے اللہ تعالیٰ، جو اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجر واللہ لیبعثنہ اللہ یوم القیامہ لہ عینان یبصر بہما ولسان ینطق بہ یشہد علی من استلمہ بحق، رواہ الترمذی۔ یہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا، واللہ اللہ تعالیٰ کی قسم، لیبعثنہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو بھی زندہ کر کے اٹھائے گا، یعنی جیسے انسانوں کو اٹھایا جائے گا ویسے حجر اسود کو بھی زندگی دی جائے گی۔ محدثین کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ جسے چاہے زندگی عطا کر دے۔ جیسے قیامت کے دن بندے کے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، اس کے اعمال کی گواہی دیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے کہ وہ جو چاہے کر دے، اس لیے ہمیں ایسی باتوں کو بغیر تعویل کے ماننا چاہیے۔ لہو عینان یبصر بہما، اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن کے ساتھ وہ دیکھے گا، وَلِسَانٌ يَنطِقُ بِهِ، اور اس کی زبان ہوگی جس کے ساتھ وہ کلام کرے گا، حجر اسود۔ یشہد علی من استلمہ بحق، اور وہ اس کے ایمان کی گواہی دے گا جس نے بھی اس کا بوسہ لیا ہوگا، یعنی حجر اسود جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو حیات عطا کرے گا۔ اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، بتوں کو بھی تو زندہ کیا جائے گا، حالانکہ ان میں تو زندگی ہے ہی نہیں، پہلے ہی بت ہیں وہ، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں بھی زندہ کرے گا تاکہ وہ اپنے عبادت کرنے والوں کو رسوا کرے۔ تو حجر اسود کو زندگی دی جائے گی تاکہ اپنے بوسہ دینے والوں کو عزت دے اللہ تعالیٰ، جو اس کو بوسہ دیتے ہیں ان کو عزت دے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر، ان الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ، کہ رکن یعنی رکن یمانی، والمقام یعنی مقام ابراہیم، جس پر تھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان ہے، یاقوتان من یاقوت الجنہ، یہ جنت کے دو یاقوتوں میں سے ہیں، یہ دونوں یاقوت جو ہیں یہ جنت کے یاقوتوں میں سے ہیں۔ طمس اللہ نورہما، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو ختم کر دیا، وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُورَهُمَا لَأَضَاءَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اگر اللہ تعالیٰ ان کے نور کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کے درمیان روشنی پھیل جاتی، مشرق و مغرب کے درمیان کا حصہ جو ہے وہ منور ہو جاتا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ
وہ جو پچھلے درس میں بھی بات آئی تھی کہ جب ایک جہان میں دوسرے جہان کی کوئی چیز لائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی جہان کی صفات اس میں پیدا کر دیتا ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہے، لیکن وہ جو انسانی تقاضے ہوتے ہیں ان سے مبرہ ہیں، کیونکہ وہ اس عالم میں ہے. یہ پتھر جو ہیں جو جنت سے یاقوت لائے گئے، اب اگر ان کی ایسی ہی روشنی پھیلتی تو پھر غیب نہ رہتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر اس جہان کی جو چیزیں ہیں ان کو جاری کر دیا. وان عبید بن عمیر ان ابن عمر کان یزاحم علی الرکنین زحاما ما رأیت احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزاحم علیہ. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا، کان یزاحم علی الرکنین، وہ سخت بھیڑ میں گھس جاتے تھے دونوں رکنوں پر. یعنی دونوں رکنوں سے مراد ایک رکن یمانی والا کونا اور دوسرا وہ کونا جس میں حجر اسود نصب ہے، ان کو رکنین کہا جاتا ہے. وہ غالب رکن شامی اس کو کہتے ہیں. یعنی یہ جو اس طرف والی سائیڈ ہے وہاں رش بہت زیادہ ہوتا تھا، تو حضرت ہوتا نا بندہ جو ہے وہ ذرا سائیڈ پہ ہو جاتا ہے. یعنی بہت زیادہ رش ہو تو جگہ تو بہت وسیع ہے نا. فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ قریب سے چلیں گے تو تھوڑا سفر پڑے گا، ذرا دور نکل جائیں گے تو زیادہ سفر پڑے گا لیکن دور رش نہیں ہوگا. اگر آپ چھت پہ چل جائیں گے تو اور رش کم ہوگا لیکن سفر زیادہ ہو جائے گا. تو حضرت ابن عمر کا طریقہ یہ تھا کہ وہ یہاں زیادہ رش ہوتا وہ رش میں گھس جاتے تھے ان دونوں جگہ پر، ان دونوں رکنوں کے درمیان. قالا، پھر وہ فرماتے تھے، انی افعلو، کہ میں یہ اس لیے کرتا ہوں، فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان مسحہما کفارۃ للخطایا، کہ ان کو مس کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی یہ میں نے عرض کیا تھا کہ رکن یمانی کا مس کرنا جو ہے یہ ثابت ہے، اس کا بوسہ ثابت نہیں ہے، جبکہ حجر اسود کا بوسہ ہے. تو مراد یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دے دے، اس کو مس کر لے، ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ بندے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. وسمعتہ یقول، اور میں نے سنا سرکار کو یہ فرماتے ہوئے، من طاف بہذا البیت اسبوعا، جس بندے نے اللہ کے گھر کا طواف کیا ہفتے میں، فاحصاہ کان کعتق رقبہ، تو اسے اللہ تعالیٰ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. وسمعتہ یقول، اور میں نے سرکار کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا یدع قدما، یعنی کوئی بندہ طواف کرتے ہوئے اپنا قدم نہیں رکھتا، ولا یرفع اخرى، نہ ہی دوسرا قدم اٹھاتا ہے، الا حط اللہ عنہ بہا خطیئۃ وکتب بہا حسنہ، مگر ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ اس کی غلطی، اس کا گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھتا ہے. وان عبداللہ بن صائب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین الرکنین، عبداللہ بن صائب کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کہ آپ دونوں رکنوں کے درمیان، یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے. یقول، اب یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما، ہر بھلائی بطور اس میں جنس کے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت میں بھی حسنہ یعنی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ دیکھیں کہ آخرت کی بھلائی میں دوزخ سے حفاظت تو آ گئی جس کا سوال پہلے کر لیا گیا، لیکن عام ذکر کے بعد کسی چیز کی اہمیت کے لیے کسی خاص چیز کا ذکر دوبارہ کر دیا جاتا ہے، جس کو تخصیص بعد تعمیم کہتے ہیں.
تو اس لیے آپ یعنی اس دعا میں آخرت کی بلائیوں کے بعد پھر عذاب دوزخ سے جو نجات ہے اس کا ذکر الگ کیا گیا۔ وعن صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت اخبرتنی بنت ابی تجرہ، کہ مجھے بنت ابی تجرہ نے خبر دی۔ قالت، انہوں نے کہا، دخلت مع نسوۃ من قریش دار آل ابی حسین، کہ میں قریش کی عورتوں کے ساتھ، دخلت مع نسوۃ من قریش، ٹھیک ہے، میں قریش کی عورتوں کے ساتھ آل ابی حسین کے گھر میں داخل ہوئی۔ کس لیے داخل ہوئی؟ ننظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ہم دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہو یسعی بین الصفا والمروہ، مروہ، تاکہ ہم سرکار کو صفا اور مروہ کا وہ سعی کرتے ہوئے دیکھیں، یعنی وہ مکان کوئی قریب ہوگا جہاں سے، اب تو خیر ظاہر دیواریں ہیں، اس وقت تو یہ دیواریں نہیں تھیں، اس وقت تو میدان تھا، تو ہم چاہتی تھے کہ ہم یعنی وہاں بیٹھ کے دیکھیں کہ سرکار صفا اور مروہ کے درمیان سعی کس طرح فرماتے ہیں۔ فرأیتہ یسعی، میں نے سرکار کو دیکھا کہ آپ بھاگ رہے تھے۔ وَإِنَّ مِئْزَرَهُ لَيَدُورُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ، اور آپ کا جو تہبند مبارک تھا وہ تیز بھاگنے کی وجہ سے گھوم رہا تھا۔ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ، اور میں نے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے تھے، اسعوا، سعی کیا کرو، یعنی اگر تو کوئی بندہ بیمار ہے نا، وہ تو ظاہر ہے جیسے بھی چل سکتا ہے چلے، یا کوئی اور مجبوری ہے، لیکن جس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ وہاں پر بیماروں کی طرح نہ چلے، وہاں پہ مریضوں کی طرح نہ چلے، وہ وہاں پر بھاگے جہاں اللہ تعالیٰ نے بھاگنے کی تحسین فرمائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا بس اسعوا، صحیح کرو، یعنی بھاگو، فإن اللہ كتب علیکم السعی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی کو لازم قرار دیا ہے۔ یہ صفا اور مروہ کی سعی ویسے واجب ہے حج میں۔ وعن قدامہ بنت عبداللہ بن عمار قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسعی بین الصفا والمروہ علی بعیر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے دیکھا، علی بعیر، آپ ایک اونٹ پر سوار تھے، لا ضرب ولا طرد، یعنی نہ اونٹ کو آپ مارتے تھے اور نہ ہی آپ اونٹ کو نہ ہی لوگوں کو دور ہٹایا جا رہا تھا، ولا الیک الیک، الیک الیک، جیسے وہ ہٹو، یعنی ہٹ جاؤ، سائڈ پہ ہٹ جاؤ، بھی آوازیں لگاتی نا بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، یعنی ایسا کوئی نہیں تھا، یعنی اونٹ پر آپ سوار تھے، اونٹ کو نہ آپ مارتے تھے اور نہ ہی آگے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو کہتے تھے بھی راستہ دے دو، راستہ دے دو، یعنی مراد یہ ہے کہ اونٹ پر سوار تھے آپ، لیکن بندگی جو تھی وہ مکمل طور پر اس کا اظہار آپ کی ذات سے ہو رہا تھا، اور آپ کسی بھی طرح کا کوئی تشخص اپنے لیے پسند نہیں فرماتے تھے۔ وعن یعلا ابن امیہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاف بالبیت مستبیاً ببرد اخضر، یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طاف بالبیت، اپنے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، مستبیاً ببرد اخضر، ببرد اخضر، سبز چادر سے استباء کرتے ہوئے، استباء ہوتا ہے وہ چادر کو بازو کے نیچے سے کر لینا، بازو کو ننگا کر دینا، یعنی سبز چادر سے آپ نے استباء فرمایا ہوا تھا اور آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سفید رنگ کے علاوہ بھی کوئی چادر استعمال فرما لیتے تھے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ ائتمروا من الجعرانہ، کہ آپ نے جعرانہ کے مقام سے عمرہ کیا، فرملوا بالبیت ثلاثا، تو پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کیا،
جب طواف کیا تو پہلے 3 چکروں میں رمل کیا۔ وَجَعَلُوا أَرْضِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، اور اپنی چادروں کو اپنی بغلوں پر کر لیا، یعنی بازو کے نیچے کر کے کر لیا۔ ثم قذفوا علی عواتقہم الیسری، پھر ان کی دائیں طرف اپنے پھر ان چادروں کو اپنے دائیں کندھوں پر پھینک دیا، یعنی ادھر سے چادر نکال کے ادھر چادر پھینک دی اور اس کندھے کو آپ نے ننگا فرمایا۔ ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال ما ترکنا استلام هذین الرکنین الیمانی والحجر فی شدہ ولا رخاء منذ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہما، متفق علیہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے جب سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ دونوں رکنوں کا استلام فرماتے ہیں، یعنی استلام کیا ہے کہ بوسہ دے دینا، بوسہ نہ ہو تو کوئی چھڑی لگا کے اس کو بوسہ دینا یا اپنے ہاتھ کو اس طرح کر لینا وغیرہ۔ تو یہاں پر یعنی حجر اسود کا میں نے عرض کیا کہ بوسہ جو ہے وہ سنت ہے، رکن یمانی کا بوسہ سنت نہیں ہے، اس کو مسح کرنا جو ہے یہ ثابت ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ تغلیباً ہوتا ہے کہ ایک دن 2 چیزیں ہوتی ہیں تو ایک چیز کا ذکر اس میں کر دیا جاتا ہے، ایک چیز کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے، ورنہ یہاں پر مراد ہے حجر اسود کو بوسہ دینا اور رکن یمانی کو مسح کرنا، یہ اتنی چیز ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب سے ہم نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسا فرماتے تھے تو پھر ہم نے نہ کبھی سخت حالات میں، یعنی جب بہت زیادہ رش ہو، نہ کبھی نرم حالات میں، یعنی جب بالکل رش نہ ہو، ہم نے ہر حال میں پھر وہ کام کیا ہے جو ہم نے اللہ کے رسول کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے دیکھا بہت رش ہے تو کہا چلو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں سرکار بوسہ دیتے تھے، ہم وہاں بوسہ دیتے تھے، اور سرکار جس مقام پر جو کچھ بھی کرتے تھے ہم اسی طریقے سے کرتے تھے جب ہم نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کرتے ہوئے دیکھا۔ وفی روایت لہما، اور انہی سے مروی ہے، قال نافع کہتے ہیں، یہ حضرت ابن عمر کے غلام ہیں، بڑے عالم ہیں یہ بھی۔ رأیت ابن عمر، میں نے ابن عمر کو دیکھا، یستلم الحجر بیدہ، کہ آپ حجر اسود کا اپنے ہاتھ سے استلام فرماتے تھے۔ ثم قبل یدہ، پھر آپ اس کو چوم لیتے تھے اپنے ہاتھ کو، یعنی پتھر کو چومنا ہے نا، تو پتھر کو نہیں چوما گیا، تو آپ ادھر ہاتھ لگا کے اس کو چوم لیا یا اشارہ کر کے چوم لیا، یہ اس وسعت میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور پھر وہ فرمایا کرتے تھے ما ترکتہ منذ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، کہ جب سے میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اسے کبھی ترک نہیں کیا۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت شکوت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اشتکی، قال طوف من وراء الناس وانت راکبہ فطفت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الی جنب البیت یقرأ والطور وکتاب مستور، متفق علیہ۔ ام سلمہ یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے، اور یہ غالباً سب سے آخر میں ان کا وصال ہوا ہے ازواج مطہرات میں سے۔ قالت شکوت الی رسول اللہ، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، انی اشتکی، یعنی میں بیمار ہوں۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا طوف من وراء الناس وانت راکبہ، کہ لوگوں کے دور سے سوار ہو کر تو طواف کر لو، تم لوگوں یعنی جہاں رش ہے اس جگہ کو چھوڑ کے دور جا کے طواف کرو اور سوار ہو کے طواف کر لو۔ فطف، تو میں نے طواف کیا، طاف یطوف، طف تو میں نے طواف کیا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الی جنب البیت، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف سے ہٹ کر نوافل پڑھ رہے تھے۔ یقرأ والطور وکتاب مستور، آپ یہ سورہ مبارکہ اپنی نماز میں پڑھ رہے تھے،
والطور وکتاب مستور۔ وعن عابس بن ربیع قال رأیت عمر یقبل الحجر۔ عابس بن ربیع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ وَيَقُول، اور آپ فرما رہے تھے، انی لعالم انک حجر، میں جانتا ہوں بے شک تو ایک پتھر ہے، ما تنفع ولا تضر، تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ دیکھیں، اب ایک چیز تو واضح ہے کہ جب بندہ حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف کرتا ہے، اس کی وجہ سے بندے کو فائدہ تو ہوا نا۔ حضرت عمر کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تیری وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، حضرت عمر کا مقصد یہ تھا کہ تو بذات خود کوئی فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہاں اللہ نے تجھ میں فائدہ نقصان کی طاقت رکھی ہے، اللہ نے تجھے یہ شرف بخشا ہے۔ آپ نے فرمایا ما تنفع ولا تضر ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، یعنی اگر میں نے سرکار کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ جو کام سرکار نے کیا ہے اس کام کو کرنا ایمان ہے، ہمیں کوئی چیز سمجھ آئے یا نہ آئے، جو کچھ سرکار نے کیا ہے ہم اس کو کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ میں نے سرکار کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وکل بہ سبعون ملکا، اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے مقرر کیے ہیں، یعنی الرکن الیمانی، یعنی رکن یمانی پر اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے مقرر کیے ہیں۔ فمن قال، جس بندے نے یہ کہا اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یہ دعا کے الفاظ ہیں، اے اللہ میں تجھ سے یعنی عفو اور عافیت کا سوال کرتا۔ عفو کا معنی مجھے معاف کر دے، عافیت کا معنی ہے مجھے مصائب و آلام سے بچا لے۔ یعنی بندے کا یہ کمال نہیں ہے کہ بندہ کہے یا اللہ مجھے آزما، میں بڑا طاقتور ہوں۔ بندے کی شان یہ ہے کہ اللہ سے عافیت مانگے کہ یا اللہ مجھے مصیبتوں سے بچا، مجھے عافیت عطا فرما۔ تو جو بندہ یہ دعا مانگتا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں عفو اور عافیت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما، ہر بھلائی عطا فرما دنیا میں، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما۔ وقنا عذاب النار، اور اے اللہ ہمیں محفوظ فرما دوزخ کے عذاب سے۔ قالوا آمین، تو وہ جو 70,000 فرشتے ہیں نا وہ بندے کی دعا پر آمین کہتے ہیں، وہ 70,000 فرشتے بندے کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ وعنہ، اور انہی سے مروی ہے، قال، کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے من طاف بالبیت سبعا، جس بندے نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا 7 چکر، ولا یتکلم، اور اس نے کوئی کلام نہیں کیا، الا، مگر کہ سبحان اللہ والحمدللہ، یعنی وہ سبحان اللہ پڑھتا رہا، الحمدللہ پڑھتا رہا، ولا الہ الا اللہ، اور یہ پڑھتا رہا واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، محیت عنہ 10 سیئات، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرما دے گا۔
وَكُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حسنات، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دے گا۔ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ درجات، اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دے گا۔ وَمَن طَافَ، اور جس بندے نے طواف کیا، مراد یہ ہے اصل میں طواف جو ہے یہ ایک کیفیت ہے، یعنی بندہ جو ہے وہ اپنے رب سے باتیں کرے، اپنے رب سے کلام کرے، اور محو ہو کے وہ طواف، یعنی یہ نہیں ہے کہ راستے میں کوئی بندہ مل جائے تو اس سے باتیں کرنی شروع کر دے، یہاں تک کہ طواف کے درمیان بیت اللہ شریف کو دیکھنا بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یعنی وہ بھی بندے کی توجہ ہٹا دیتا ہے۔ تو بندے نے طواف کیا اللہ کی حمد کے نغمے گاتے ہوئے، تو پھر سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے، اور 10 درجے اس کے بلند فرماتا ہے۔ ومن طاف، اور جس نے طواف کیا، فتکلم وہو فی تلک الحال، اور وہ اس حالت میں اس نے کوئی گفتگو کی، یعنی کوئی دنیاوی گفتگو کی، جب ممکن ہے 2 بندے اکٹھے جائیں تو آپس میں گفتگو کرتے جائیں، سفر کر رہے ہیں آپس میں گفتگو کرتے جائیں، تو آپ نے فرمایا خاض فی الرحمہ برجلیہ کخائد الماء برجلیہ، تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دریا میں اس طریقے سے یعنی گھس جاتا ہے، کخائد الماء برجلیہ، جیسے ایک بندہ پانی میں اپنے دونوں پاؤں داخل کر دیتا ہے، یعنی کنارے پر بیٹھ کر اپنے دونوں پاؤں پانی میں داخل کر دیتا ہے، تو جو بندہ باتیں کرتا ہے اس کی حالت اس طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ آپ تو باہر ہے لیکن اس نے اپنے پاؤں جو ہے نا وہ دریائے رحمت میں شامل کر دیے ہیں۔ اور جس بندے نے کوئی کلام نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا رہا، اس کا جو اجر ہے اس کو پہلے بیان فرمایا گیا۔ یہ چلو باب وقوف العرفہ پھر اگلے درس میں شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی حلاوتیں نصیب فرمائے۔